السلام علیکم ناظرین، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ سیلاب کے اوپر جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا قصور میں گیا تھا اور وہاں پہ ایک ویلاگ آپ دیکھ چکے ہیں، دوسرا بھی آپ جلد دیکھیں گے۔ وہاں پہ جو کسان ہے بالخصوص اس کی صورتحال ہے کیا، اس کے اصل مسائل کیا ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک ایپیسوڈ باقی ہے، لیکن حبیب صاحب کو آج شام اس لیے زحمت دی، آج جب میں آپ سے ہفتے کے روز مخاطب ہوں، کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جو ان کے اوپر انڈے پھینکے گئے، اس کا جائزہ لیں، اور پھر کیا یہ بات درست ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو ٹیک اوور کر چکی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا ذکر کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا ان کی سی ایم شپ باقی ہے یا نہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں ذکر کریں کہ وہ کس حالت میں ہیں، کوئی ڈیل یا ریلیف کی کوئی صورت گری باقی ہے یا نہیں۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے حبیب صاحب کو زحمت دی۔ سر بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا۔ یہ علیمہ بی بی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے دو تین کیا بنیادی محرکات آپ کو سمجھ آئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے سیاہی پھینکنے سے لے کے جوتا جب پھینکا گیا اور پھر گولیاں جب لگیں، وہ سارا واقعہ دیکھے میں، مجھے یاد ہے آپ میرے ساتھ کام کرتے تھے دنیا ٹی وی میں، ہم کولیگ ہی تھے۔ سو از اٹ اے ڈفرینٹ انسیڈنٹ دین دوز؟ اور یہ اس کے پیچھے ہے کیا؟ کیا ود ان پی ٹی اے کچھ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، یا کیا ہے؟ جامی صاحب، آپ جتنے بھی سارے واقعات کو پچھلے جو ماضی کے واقعات ہیں ان کا آپ جب ذکر کرتے ہیں تو ان میں چاہے کسی نے سیاہی پھینکی، کسی نے جوتا پھینکا، کسی نے خدا نخواستہ کو گولی چلائی، جیسے احسن اقبال صاحب کے کیس میں ہوا، تو ہر جگہ بندہ پکڑا گیا، بندہ پکڑا گیا، حتیٰ کہ عمران خان صاحب پر بھی جو گولی چلی، وزیر آباد، بندہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اس سے پہلے کی اگر آپ یاد کریں تو احمد رضا قصوری صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی تھی، بندے کا پتہ تھا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیں کہ اس واقعے میں بندے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دو خواتین ہیں، ایک ہونڈا گاڑی ہے، وہ پھینکنے کے بعد جب باہر نکلتی ہیں پولیس والا بھاگتا ہے اور اچانک رستہ دیتا ہے کہ یہاں جائیں، لیکن میں نے تو سنا پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ حفاظتی تحویل میں لی ہے نا۔ اچھا دیکھیے، اس سے پہلے پھر ہم اس سے پہلے بھی کچھ واقعات دیکھیں نا جو اسی طرح کے، جن میں بندوں کا نہیں پتہ۔ آپ کو یاد ہوگا رؤف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جی، اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل کے سامنے۔ جی، وہ اور اس میں جو لوگ تھے وہ تھے خواجہ سرا۔ اچھا، خواجہ سراؤں کی ہی ایک ٹولی نے حملہ کیا تھا سمیع ابراہیم پہ۔ اچھا، آپ دیکھ لیجئے کہ ان تینوں واقعات کے بندے پتہ ہی نہیں آتے۔ لیکن یہ تو خواجہ سرا نہیں ہے بظاہر۔ اچھا، یہ تو نہیں ہے میری معلومات ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے، اب ہماری تو معلومات محدود ہے نا، ابھی تک ان ہمیں دو تو ان کے خواتین بارے کی میں پتہ شناخت نہیں ہو سکی۔ شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے ہمیں بتایا کہ ان کا تعلق کے پی سے ہے، اور ان کا تعلق کسی آل پاکستان کلرک ایپکا جو ہے بڑی مشہور تنظیم ہے، اور ایپکا والے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہمارے سے بھی وہ تعلق طارق نہیں۔ متین صاحب نے بات کی کسی ذمہ دار سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق اس کا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میسج دینا مطلوب، کیا آپ کو پیغام دینا مطلوب ہے کہ آپ جو اپنے بھائی کا یعنی عمران خان صاحب کا پیغام یہاں پہ ڈٹ کے دیتی ہیں، اور پھر جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں انہی الفاظ میں دیتی ہیں، تو یہ اب قابل برداشت نہیں رہا۔ آپ کے نزدیک یہ پیغام ہے؟ جی، اس کا پیغام اگر میں آپ کی بات درست مان لوں تو میرے سے ایک اور سوال اس سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ یہی پیغام پھر کیا بشرا بیگم کی جو ہمشیرہ ہیں مریم ریاض بٹو وہ دے رہی ہیں؟ کیا یہی پیغام پھر مشال یوسفزئی جو سینیٹر بنی ہیں، جو کہ لسٹ میں نام نہیں تھا، وہی دے رہی ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کے بیانات اگر آپ دیکھیں تو جو بشرا بٹو صاحب ہیں، بشرا بیگم کی بہن مریم ریاض بٹو، وہ تو لکھ رہی ہیں کہ جی آپ تانے بانے جوڑیں، آپ صحیح ڈرامہ لگایا ہوا، آپ نے صحیح شوگر لگایا ہوا، اور محسن نقوی صاحب اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ تو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ خود سے پی ٹی اے کے اندر سے انڈا پھینکا گیا ہے، اور مشال یوسفزئی علیمہ بی بی کو کہہ رہی ہیں کہ جناب مبارک کو آپ کے بچوں کی ضمانت ہو گئی، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایسے تو ضمانتیں ہمارے رہنما عمران خان اور بشرا بیگم کی نہیں ہو پا رہی۔ تو یعنی یہ جو گروپ ہے یہ تاثر دے رہا ہے کہ ایز اف کہ علیمہ بی بی کی ضمانت ہو یا یہ واقعہ ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، اور پھر ان کا جو چاہنے والا دھڑا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بشرا بیگم ہوں یا ان کی بہن ہوں یا مشال ہوں، اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مریم بٹو جو پیغام دے رہی ہیں، علیمہ کے مخالف دھڑے کی فی الحال پاکستان تحریک انصاف میں کوئی حیثیت نہیں۔ مریم ریاض بٹو صاحبہ کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان کا تعلق اپنی بہن سے ہے، اور ان کی بہن کے شوہر چونکہ عمران خان ہے تو لہٰذا ان کو ایک اہمیت ملتی ہے، ورنہ پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں لیکن وہ شک کا اظہار کر رہی ہیں۔ وہ کرتی رہیں، وہ تو شک کا اظہار کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو جو مشال صاحبہ ہیں، مشال یوسفزئی صاحبہ میرا خیال ہے کہ شی ہیز مسڈ دی ٹرین، شی ہیز مسڈ دی بس۔ وہ اب لیکن وہ جو مرضی بنی ہیں، اب جو مرضی کہتے ان کا نام نہیں تھا پھر اس میں۔ یہ جب جو پچھلے کچھ دنوں کے جو واقعات ہیں اس میں آپ کو یہ بالکل پوری وضاحت سے عرض کر دوں کہ جو اینٹی علیمہ خان، ایک جو علیمہ خان کی قیادت پہ یا علیمہ خان کے اوپر تحفظات کا اظہار کرنے والے لوگ تھے، اب ان کی پارٹی میں جو آواز ہے وہ اس کو وہ اہمیت نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی اس واقعے کے بعد۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس واقعے نے
اس واقعے کا مطلب چونکہ سب کو پتہ چل گیا نا، اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی آواز کو روکیں. تو اب جو پارٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت علیمہ خان کی مخالفت دراصل عمران خان کی مخالفت ہوگی. آپ دیکھیے کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، لیکن وہ جسے آئیڈیل کہتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ان کی فوراً سپورٹ میں آواز آئی علی امین گنڈا پور، کہہ رہے ہیں اسلام آباد آؤں گا. اس کی وجہ وہ تو ہو سکتا ہے مجبوراً کہہ رہے ہیں. دیکھیے مجبوراً کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. پالیٹکس جو ہے والنٹیئر کام ہوتا ہے نا، تو اس میں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو حیثیت ہے وہ اس کو جو یہ انڈا پڑا ہے نا، اس انڈے نے ان کی شخصیت کو کمزور نہیں کیا، ان کی شخصیت کی قامت بڑھا دی ہے. اگر آپ کا یہ تھیسس درست ہے تو پھر عملی طور پر یہ سمجھا جائے کہ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کی باغ دوڑ باقاعدہ سنبھال لی ہے. شی از دی ون آفٹر خان صاحب ٹو ٹیک کیئر آف دا پارٹی. جامی صاحب، اس کے حوالے سے میرا بالکل ایک سادہ سا سوال ہے جو میں نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علیمہ خان نے جس طرح پیغام رسانی کی عمران خان صاحب کی، کیا پارٹی میں کسی اور نے کی؟ میرا نہیں خیال. اچھا، اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن نہیں ہے، ہم فرض کر لیتے، اور پھر وہ وہی باتیں کر رہی ہوتی جو آپ کر رہی ہیں، تو کیا پارٹی کی لیڈر نہ بن جاتی؟ بالکل بن جاتی، لیکن یہ موقع تو باقیوں کے پاس بھی تھا. باقی کر لیتے نا، باقی کر لیتے، باقی کسی نے روکا تھا؟ بلکہ عمران خان صاحب نے تو کئی لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بتائیں. اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں. انہوں نے کہا جی کہ جی 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 سر کرتے ہیں، جی خان صاحب میں کرتا ہوں. اچھا، خان صاحب نے دستیاب قیادت کو ذاتی طور پر ملاقات میں کہا کہ آپ یہ باغ دوڑ اٹھائیں، یہ ذمہ داری اٹھائیں، یہ پیغام باہر جا کے دیں. لیکن دستیاب قیادت اس کا مطلب ہے بوجھ نہیں اٹھا سکی. نہیں اٹھا سکی، باوجود ظاہر ہے. دیکھیے ہر کسی سے، اور اس آپ لیے کو آپ دیکھیے ہر کسی سے توقعات برابر کی نہیں کی جا سکتی نا. یہ سیاست ہے. سیاست میں کچھ لوگ بالکل آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ نہیں چلتے، کچھ لوگ ذرا صرف سپورٹ تک تو ہی رہتے ہیں. گویا فطرت کا نظام کچھ اور ہو یا پارٹی کا بندوبست کچھ اور ہو. ان واقعات کے بعد دو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی، ایک انڈیا اور دوسرا جس طرح سے انہوں نے پیغام رسانی کی. اس کے بعد آپ کی رائے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شی از این الٹیمیٹ چوائس فار ناؤ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی پارٹی میں، اور وہ فیصلہ کن تو شاید نہ ہو، لیکن فیصلے میں اب ان کا کردار اہم ہو جائے گا. کیا جو سیاسی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے نہیں لینا، یا پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں استعفوں کے، اس میں بھی پھر ان کی رائے کارآمد ہوگی؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی رائے کا وہ اظہار کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو عمران خان کی رائے فیصلہ کن ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جس طریقے سے جس ذریعے سے آئے گی اس کا فیصلہ سازی میں اس کا اختیار تو بڑھ جائے گا نا، اس کی حیثیت بڑھ جائے گی. تو اور اب ان کے اوپر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، اب ان کے اوپر ان کی مخالفت بھی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اب اس مخالفت کا فائدہ کوئی نہیں. یہ اس موضوع سے جڑا میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ کہ یہ عمران خان صاحب کا جو تھیسس ہے موروثیت کہ بہن بیٹی بچہ سیاست میں نہ آئے، یہ تو اس کی نفی ہے کہ اگر علیمہ صاحب الٹیمیٹ آپشن ہے. عمران خان صاحب نے کب کہا ہے کہ وہ بن رہی ہیں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی حالات میں. عمران خان صاحب نے تو اپنے جانشین ہونے کا کسی کا اعلان نہیں کیا. میں تو آپ کو نیچرلی بتا رہا ہوں کہ جو فلو آف ایونٹس ہے، جو جس طرح واقعات کا بہاؤ ہے، اس میں علیمہ خان کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر پی ٹی آئی میں آپ ہو تو آپ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں نا کہ پی ٹی آئی میں یا تو کوئی شخص دوسرا ہو نا. مقابلہ تو اس جگہ آئے گا نا کہ جہاں علیمہ خان جس طریقے سے عمران خان کا اور جن لفظوں میں عمران خان کا پیغام دے رہی ہیں، ان لفظوں میں یا اس سے بہتر لفظوں میں کوئی دوسرا دے رہا ہو. ٹھیک، چلیے. تو یہ تو ایک اور سٹیج یہ کیا جا رہا تھا کہ ایز اف یہ بھاوج اور نند کی لڑائی ہے، دو خواتین کی پارٹی میں اپنے اختیار کو ثابت کرنے کی لڑائی ہے. دیکھیے جہاں تک محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ کا معاملہ ہے، تو بشریٰ بیگم صاحبہ کی وفا اور ان کی جو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح مشکلات میں ساتھ دیا ہے، وہ تو کمال ہے، وہ تو کمینڈبل. اچھا، اور پھر ساتھ وہ قید بھگت رہی ہیں اور بڑی سخت قید بھگت رہی ہیں. لیکن جو پالیٹکس ہے یہ چیزیں دیگر ہے. اس میں بعض اوقات آپ کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. اب محترمہ بشریٰ کو ابھی تک موقع نہیں ملا کہ پالیٹکس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار ملا تو ہے. ایک تھا نا، وہ ایک موقع تھا، ایک جگہ پہ آئیں، اور اس کے بارے میں بھی اب مختلف طرح کی روایات ہیں، تو اس میں کیا کیا جائے. پھر ان کی آپ کے نزدیک وہ موقع انہوں نے ضائع کیا؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ موقع انہوں نے ضائع نہیں کیا. وہ موقع اس موقع پہ ایک جو کچھ ہو سکتا تھا شاید وہ اس کو پوری طرح گراسپ نہیں کر پائے. اس لیے اس کا نتیجہ مختلف نکلا. اس کا نتیجہ مختلف نکلا. علی امین گنڈا پور کہاں کھڑے ہیں اب؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، یہ جو
علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ انہوں نے اچانک اظہار یکجہتی کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پارٹی کے اندر ان کے بارے میں چہ مگوئیاں جاری ہیں ان پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دل و دماغ میں کچھ دوسری چیزیں چل رہی ہیں، کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو بدل کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امکان ہے کہ امکانات کی بات ہے، اور یہ امکانات کوئی نئے نہیں ہیں، نہیں، آپ کو یاد ہوگا اب بھی امکانات ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سی ایم شپ خطرے میں؟ دیکھیے میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی سی ایم شپ خطرے میں ہے، میں آپ کو جتنا مجھے پتا ہے میں صرف اتنا بتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دل و دماغ میں جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی حیثیت مستقل حیثیت مستقل نہیں بطور سی ایم نہیں رہی، نہیں رہی۔ اس کا مطلب متبادل پہ غور ہوا ہوگا؟ دیکھیے جو مجھ تک جو بات پہنچی وہ ایسے تو نہیں، ظاہر ہے اگر تو عمران خان صاحب کے دل و دماغ میں کوئی بات ہے تو میں تو نہیں اس کو نہیں جان سکتا، یا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ عمران خان صاحب نے کچھ مشاورت کی ہے تو تب یہ بات ہوئی، تب یہ بات نکلی۔ تو پھر توقف کا ہے کیا پھر؟ دیکھیے وہ تو پھر ان کا معاملہ ہے نا، کہ کیا اس وقت ایسا کوئی موو کرنا، ایسی کوئی موو پارٹی کے لیے کس حد تک سود مند ہو سکتی ہے، یا آگے فرض کیجئے کہ اگلے چند دنوں میں یا چند 2-4 مہینوں میں علی امین گنڈا پور صاحب کو غیر معمولی کوئی اپنی کام دکھا دیں تو بھی دو معاملات امپورٹنس میں مجھے عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحبہ پولیٹیکلی ایک جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، ایک ان دونوں کی جو رائے علی امین کے بارے میں ہے، اور ایک ان دونوں کی جو رائے اچک زئی صاحب کے بارے میں ہے، کیونکہ اچک زئی صاحب کے بارے میں بھی میری خبر ہے کہ وہ بالکل قائل ہو چکے ہیں کہ ہی شوڈ بی دی اپوزیشن لیڈر۔ اچک زئی صاحب نے پیغام بھیجا تھا، راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی، دونوں نے وہ انہوں نے پیغام رسانی کی تھی اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے کہا تھا بالخصوص اچک زئی صاحب نے کہ آپ کی بڑی نوازش ہے لیکن میں ایک سیٹ کا آدمی ہوں، تو شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس پہ پھر عمران خان صاحب نے انہیں پیغام دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ ہی کو کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اچک زئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں وہ آپ کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائے تاکہ کچھ آپ بھی بچ جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی شخص بولتا ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے یا اس پہ انڈا گر جاتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے۔ تو عمران خان صاحب تو یکسوں ہیں کہ وہ بننا چاہیے انہیں، لیکن اس کے لیے وہ منتظر ہیں کہ وہ جو ان کے اسٹے کا، عمر ایوب صاحب کے اسٹے کا معاملہ ہے وہ طے ہو جائے۔ لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بروئے کار آ سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ حکومت میں ہیں، جی ہاں، اور حکومت کی پوزیشن آپ نے ان کے اوپر ذمہ داری سب سے زیادہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیں کہ یہ مری بیٹھے کا میں نے بڑا چرچا سنا، ایک تو تسلسل کے اوپر ہم بھی رائے دے چکے ہیں، وہ تو طے ہو گئی، لیکن کسی نے بات وہاں سے نکالی کہ شاید میڈیکل گراؤنڈز پہ خان صاحب کو باہر جانے کی کوئی پیشکش دوبارہ سے ہو رہی ہے۔ پہلے بھی ایک بار میں نے یہ خبر سنی تھی، اس کے بارے میں دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ ابھی تک اس کو، یعنی اس ثقافت کے اس درجے تک ہے کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے۔ دیکھیے یہ خواہشات میں ضرور شامل ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے کہ عمران خان صاحب اگر بیمار پڑ جائیں تو انہیں باہر بھیجا جا سکے، حتیٰ کہ وہ اتنے بیمار تھوڑا سا ہو جائیں کہ انہیں بنی گالہ منتقل کیا جا سکے۔ پہلے یہ معاملات جو تھے وہ رعایت کے طور پہ دیے جا رہے تھے، اب یہ مجبوری بن چکے، کس کی؟ سسٹم کی مجبوری بن چکے۔ دیکھیے اس کی وجہ ہے، آپ عمران خان صاحب کو پاکستان کی ایکویشن سے فی الحال مائنس نہیں کر پا رہے نا، آپ خود سیلاب کور کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ بہت ساری چیزیں تو اب ہمیں حالات ہی روک دیتے ہیں نا، بولتے نہیں ہیں۔ کیا آپ کو گراؤنڈ پہ حکمران جماعت کے کارکن کی بات کر رہا ہوں، کتنے دکھائی دیے؟ یعنی اس میں تو بڑا واضح تبدیلی ہے، وہ تو دیکھی جا سکتی ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ ایسی کوئی پیشکش یا ایسی کوئی ترکیب اگر نکلتی ہے، جیسے کہ ٹنائٹس بھی نکلا اور وہ وٹیگو بھی نکلا، تو اس بنیاد پہ کوئی ایسی ترکیب یا ایسی کوئی ایکویشن بنائی جاتی ہے، ڈو یو تھنک کہ خان صاحب ول بائی اٹ؟ نہیں، ایز آف ٹوڈے نہیں، بالکل نہیں کریں۔ اور اب جب ہم موجودہ دور میں بات کر رہے ہیں آپ سے، یہ ستمبر 2025 ہے، ہفتے کا دن ہے، اس سے پہلے کئی بار بنی گالہ، علی امین، اعظم سواتی، کچھ ان نون لوگ ایسی کہانیوں میں پائے گئے۔
اب مجھے یہ لگتا ہے، میرا تاثر کیا درست ہے یا غلط، کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسی کوئی ترکیب گری نہیں ہو رہی. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تک کوئی ایسی دیکھیے یک طرفہ طور پہ کوئی ہو، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ دو طرفہ پیغام رسانی ہو رہی ہے یا واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں. یعنی بیک ڈور چینل کی بھی رابطہ کاری بالکل نہیں، ایز آف ٹوڈے نہیں، کسی قسم کا رابطہ کسی نہیں. قسم کی نہیں. تو اس سلسلے میں پھر علی امین کیا بیچیں گے آپ؟ دیکھیے علی امین صاحب جو ہیں ان کے، دیکھیے جب دروازے بند ہونا، کیونکہ علی امین دیکھیں ایک بات ہوتا ہے نا، علی امین نے تو اس نقطے کے اوپر تھوڑی سی دکانداری لگائی ہوئی تھی ود ان پارٹی اور ود ان اڈیالہ. دیکھیے علی امین صاحب کا ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ وہ اس دروازے کو کھول سکتے ہیں یا نہیں. سو فار ہی از انیبل ٹو. دیکھیے اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اچھا یہی کیفیت شاید دوسری طرف بھی ہے. اچھا جب آپ دونوں کیفیات جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں کہ آپ ایک ہی جگہ ڈٹے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ڈھونڈ پا رہے. اچھا اب آپ ذرا، جب آپ نے کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے تو آپ ذرا کوشش کریں گے تو مل بھی جائے گی. اب یہاں پہ وہ لوگ میٹر کریں گے جو یہ راستہ کھول سکتے ہیں. وہ راستہ، اور اس راستہ کھلنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ حکومت میں ہیں، اور وہ خود، میں ان سے ملا تھا پچھلے ہفتے، تو وہ خود یہ بات کر رہے تھے کہ میرے اوپر چونکہ مجھے خان صاحب نے بٹھایا ایک ایسی جگہ پہ ہوا کہ ساری نظریں میری طرف لگی ہوتی، اور یہ نیچرل بات ہے. تو جب وہ انہیں دیکھتے ہیں لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. اچھا یا کرنا نہیں چاہتے. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو موضوع بنا کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو پروگرامز کرتے ہیں یا پیش گوئیاں کرتے ہیں، تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ کھڑا ہوا دکھاتے ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال ایسا ہے. اچھا ہاں میرا نہیں خیال ایسا. دیکھیے وہ منصب کی کچھ مجبوریاں تو منصب کی مجبوریاں اپنی جگہ ہے نا بھائی، منصب کی مجبوریاں تو اپنی جگہ ہے نا. آپ یہ کہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں تو یہ نہیں. ٹھیک، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی رائے ہو سکتی ہے نا بھائی، علی امین گنڈا پور صاحب اگر یہ کہیں کچھ بیتاب روحوں کی پی ٹی اے میں واپسی کا امکان ہے؟ نہیں ہے. بڑی بیتاب روح ہے. بالکل نہیں. میں سمجھ گیا. سمجھ گئے. بالکل نہیں. کسی کا بھی نہیں ہے اس وقت، ابھی نہیں. اور یہ انڈے پھینکنے کا سلسلہ رکے گا، یہ جاری رہے گا؟ دیکھیے جامی صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک ویڈیو آئی تھی جس میں جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، وہ نیب کے چیئرمین ہوا. جی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کسی خاتون کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ تھا. اچھا ان کا دواخانہ بھی تھا ایک. میں نے اس وقت ایک کالم لکھا تھا. میں نے کہا تھا اب یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ ہے نا، رکے گا نہیں. یہ اب رکے گا نہیں، یہ آپ کو یرغمال بنا لے گا. ہوا نا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ویڈیوز ویڈیوز سب کچھ نشر ہو گیا. آخر کار اس میں آ کے کہیں کوئی سینٹی پریویل کی نہیں، وہ کیونکہ وہ سارا ٹیم جو تھی وہ فیل ہو گئی نا، لوگوں نے اس پہ بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا. صحیح. اچھا تو وہ جا کے ختم ہوئی. یہ جو انڈا پڑا ہے نا، یہ اس کی جتنی مذمت ہو رہی ہے یہ بھی بہت کم ہے. اگر ہم نے نہ سمجھا تو میں آپ کو بتاؤں یہ انڈے رکیں گے نہیں رکیں گے اس سے پہلے کہ ہمیں پڑ جائے. بالخصوص مجھے. تھینک یو ویری مچ جی فار بینگ ود اس. آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.